الصلاۃ والسلام سید المرسلین الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا رسول اللہ۔ درود پاک کی فضیلتوں میں سے ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو مجھ پر اور میری آل پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے مجھ پر اور میری آل پر، جب وہ مر جاتا ہے عرش فرش کی تمام مخلوق کا تمام فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ پڑھے اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں میرا موضوع مولا مہدی عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ سرکار غوث پاک کے صدقے پیران پیر کے صدقے ہمیں ایک یہ لنگر خانہ ملا ہوا ہے، ایک مسجد ہے مولا مہدی عیسیٰ علیہ السلام۔ لنگر خانے کا مقصد ہمارا یہاں 2 ٹائم کھانا کھلانا ہے، میرا اور میری انتظامیہ کا۔ میں انہیں سلام پیش کرتا ہوں، بڑی محنت سے سارا دن جو 200 بندے کو اس وقت ہماری تعداد ہو چکی ہے کھانا کھلا رہے ہیں، 50 کے قریب ہمارے پارسل باہر جا رہے ہیں، اسی طرح جو اندر ہیں باہر ہیں آنے والوں کی تعداد یہ ہے۔ حال یہ ہے کہ کل تک مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ کیا پکانا ہے، راجہ صاحب نے مجھے بتایا، لیکن فوراً ایک دوست سبزی والے نے فون کر دیا میرے پاس مٹر پڑے ہوئے ہیں۔ یعنی کہ جب کوئی انسان آتا ہے نا اپنا رزق خود لے کے آتا ہے۔ یہ لنگر خانہ اہل بیت کا لنگر ہے، لنگر خانہ سرکار غوث پاک کا لنگر خانہ ہے، اس لیے آپ دوسروں کو بھی دعوت دیں، خود بھی دعوت میں شریک ہو۔ یہ ضروری نہیں کہ ہمیں پیسے چاہیے، ہمیں دال چاول آٹا چاہیے، اس کے لیے آپ کوشش کیا کریں سب لوگ اس لنگر خانے کو مستحق کرنے کے لیے، چلانے کے لیے، کیونکہ یہ بڑا علامہ صاحب کے آنے سے یہ سارا کام ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں میرا موضوع مولا مہدی عیسیٰ علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ بندہ ساری رات عبادت کر، پوری رات مصلی پہ کھڑا رہے، دن بھر جہاد اور زکوٰۃ دیتا رہے۔ آج بڑی پیاری انہوں نے آیت پڑھی فرض میں، شاید آپ نے سنی کہ وہ امام جعفر صادق کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے آقا کہتے ہیں جس نے آقا کی اطاعت کی، اللہ کہہ رہا ہے میری اطاعت کی، جس نے ان کی نافرمانی کی میری نافرمانی کی، کہ آپ کو نگران نہیں مقرر کیا گیا کہ آپ رحمت للعالمین ہیں۔ تو وہ امام جعفر سے اسی تفسیر اسی طرف آ رہے ہیں کہ پوری رات عبادت کر لے، دن بھر جہاد اور زکوٰۃ دیتا رہے، حج عمرے کرتا رہے، لوگوں کے سماجی سیاسی کام کرتا رہے، لیکن اس کو مولا مہدی علیہ السلام کی معرفت جاننا ضروری ہے۔ اگر بن جانے نہ اس کی زکوٰۃ کام آئے گی، نہ حج کام آئے گی، جہالت اور کفر کی موت مرے گا۔ اور مولا مہدی علیہ السلام کی غیبت پہ یقین رکھنا اسی طرح کامل ہے جس طرح کہ آپ جانتے ہیں کہ وہ غیبت میں 1200 سال سے ہی غیبت میں ہے، کیونکہ آقا فرمایا وہ امام اسد عسکری علیہ السلام کی اولاد سے ہے، 12 ائمہ 11ویں امام ہمارے ان کی آل سے غیبت میں گئے، سب کو پتہ ہے کیوں گئے، اس لیے اس کی معرفت، اسی لیے ہمیں موضوع دیا گیا کہ یہ کام فرشتوں نے نہیں کرنا، آکے معرفت پھیلانے کا کام آقا کا بھی کام ہوا۔ یہود بھی اس پر پیروی کرے، جب آپ دیکھا انہوں نے تو آپ نے انکار کر دیا۔ اسی طرح بہت سے منکر لوگ ہیں جو نہیں مانیں گے، لیکن عبادت ریاضت اور اپنے خوبصورت چہروں کی وجہ سے بولیں گے، لیکن مولا کو نہیں مانیں گے، وہ جہالت اور کفر کی موت پڑے گی۔ یہ ہم نے اطاعت کرنی ہے، یہ تشریح کرنی ہے، یہ معرفت پھیلانی ہے لوگوں کے دل میں۔ بھائی ہمارا 12واں امام نے آنا ہے، نہ شیعوں کا امام ہے، نہ سنیوں کا امام ہے، نہ دیوبند کا امام ہے، پوری امت کا امام ہے، پوری امت کے لیے آ رہا ہے، پوری امت کو بچانے کیوں آ رہا ہے؟ اس وقت ظلم، جہالت، کفر، دیکھیں جنگیں، ہر طرف وہ حالات پیدا ہو چکے ہیں، آپ کی نظر میں ہے، کوئی مسلمان ملک محفوظ نہیں ہے، کوئی نہیں محفوظ۔ اس کو کس ظالم حکومت نے ختم کرنا ہے؟ مولا مہدی علیہ السلام نے ختم کرنا ہے، مدینے کی ریاست بنانا ہے، غربت کا خاتمہ، ظلم کا خاتمہ سارے ہاتھ میں کرنے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں میں مولا مہدی علیہ السلام کی محبت عطا فرمائے، اور اس لنگر خانے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، اور حاسدین کے شر سے بچائے، آمین ثم آمین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد اجل فرجہ۔